السلام علیکم لسنرز۔ انسان خسارے میں ہے، یہ قول قرآن مقدس میں ہے، اس لیے انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے آگے آتا ہے۔ جرم تو ہر حال میں ہی آتا ہے، خواہ کتنا ہی عرصہ کیوں نہ گزر جائے، قانون تک اسے بھلا دے، مگر اوپر والی عدالت کسی نہ کسی انداز سے اسے سزا ضرور سنا دیتی ہے۔ آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ میں نے اپنے قد سے بڑی بات کہتی تھی، لیکن بات سچ تھی۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں؟ یہ بات میں نے اس لڑکی سے کہی تھی جس کے باپ کا میں ڈرائیور تھا۔ اس لڑکی کو کالج لے کر جانا اور کالج سے لے کر آنا بھی میری ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اس گستاخی کا جو جواب ملنا تھا وہ یہی ہو سکتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو اور اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ نتیجہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے مناسب بات کہتی ہے، لیکن جو سچ ہے میں وہی کہہ سکتا تھا۔ مت بھولو کہ تم میرے نوکر ہو، میرے ڈیڈی تمہیں 2000 روپے تنخواہ دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ 15-20 سال پہلے یہ تنخواہ بہت ہوتی تھی۔ میرا قصور کیا صرف یہی ہے کہ میں غریب ہوں؟ غریب؟ اس نے حقارت سے کہا تھا، تمہاری تنخواہ میرا ہفتے بھر کا خرچ بھی نہیں اٹھا سکتی۔ اور سنو، مجھے اتنی ڈرائیو تو آتی ہے کہ گاڑی لے کر گھر پہنچ جاؤں۔ اترو اور بس میں بیٹھ کر اپنے گھر چلے جاؤ، جو تمہاری اوقات ہے۔ میں ڈیڈی سے کہہ دوں گی کہ میں نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے۔ اگر میں غریب نہ ہوتا تو پھر بھی تمہارا یہی جواب ہوتا، جبکہ بات اور ہوتی۔ تمہارے پاس دولت ہوتی تو تم میری ڈرائیوری نہ کر رہے ہوتے۔ اگر میرے پاس دولت آ جائے، جاؤ، درختوں پر نوٹ لگے ہوئے ہیں، شاخیں ہلاؤ اور دولت مند بن جاؤ۔ فی الحال تو یہ کرو کہ گاڑی سائڈ میں لگاؤ اور چلتے بنو۔ میں نے گاڑی ایک سائڈ پر لگا دی اور گاڑی سے اتر گیا۔ مجھے اتار کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شازیہ، اب ایک بات تم بھی غور سے سن لو۔ میں اس وقت تک تمہیں منہ نہیں دکھاؤں گا جب تک اپنی غربت دور نہیں کر لیتا۔ اس سے بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن اسے گاڑی آگے بڑھاتی تھی۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا، آگے بڑھنے کی اور پڑھنے کی استطاعت تھی، نہ شوق تھا۔ کوئی بڑا بھی سر پر نہیں تھا جس کا خوف مجھے پڑھنے پر مجبور کر دیتا۔ ایک اماں تھیں، ان کے نزدیک یہی بہت تھا کہ میں نے میٹرک پاس کر لیا ہے۔ محلے کے 2-1 بزرگوں نے کہا بھی کہ دن میں کہیں نوکری کر لو اور کسی نائٹ کالج میں داخلہ لے کر تعلیم آگے بڑھاؤ۔ ان بزرگوں سے میں نے یہی کہا کہ نوکری مل جائے پھر یہی کروں گا۔ کاش میں اس وقت ان کی بات مان لیتا۔ سب لوگ میرے ہمدرد تھے، میرے بھلے کے لیے نوکری تلاش کرنے لگے۔ ان دنوں آج کل کی طرح حال نہیں تھا، میٹرک کی بھی کچھ نہ کچھ اہمیت تھی، لیکن میری قسمت کا چکر تھا کہ بات بن ہی نہیں رہی تھی۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ میں ٹائپنگ سیکھ لوں تو نوکری جلدی مل جائے گی۔ ٹائپنگ نئی چیز تھی، مجھے دلچسپی ہوئی اور میں ٹائپنگ سیکھنے بیٹھ گیا۔ سیکھ چکا تو پھر نوکری کی تلاش ہوئی۔ 1 سال اسی تگ و دو میں گزر گیا اور پھر بالآخر مجھے نوکری مل گئی۔ نوکری ملتے ہی میں یہ وعدہ بھول گیا کہ مجھے نائٹ کالج میں داخلہ لینا ہے۔ نوکری کے بعد تو میں کچھ زیادہ ہی خود مختار ہو گیا تھا۔ اب تو ماں بھی کچھ کہتے ہوئے مجھ سے ڈرتی تھیں۔ میری حوصلہ افزائی ہوئی تو میں اس آزادی کا فائدہ اٹھانے لگا۔ فلموں کا ایسا شوق ہوا کہ روزانہ 9 سے 12 کا شو دیکھ کر ہی گھر میں گھستا تھا۔ ہفتے کی رات تو پوری کی پوری دوستوں ہی میں بسر ہو جاتی تھی۔ جہاں میں کام کرنے لگا تھا وہاں کے سیٹ کا لڑکا تھا، اس کا نام سلیمان تھا، میرا ہی ہم عمر تھا۔ کبھی کبھی آتا تھا تو میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہم دونوں میں جلدی دوستی ہو گئی۔ اسے بھی میری طرح فلموں کا چسکا تھا۔ اس نے ایک دن آفر کی کہ میں اس کے ساتھ فلم دیکھنے چلوں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر میں فلم دیکھنے چلا گیا۔ ٹکٹ کے پیسے بھی اسی نے بھرے تھے۔ پھر ہر دوسرے تیسرے دن کا یہی معمول بن گیا۔ سلیمان سے دوستی کے بعد میرے سارے دوست چھوٹ گئے۔ اب تو وہ آفس ٹائم میں بھی آ جاتا تھا اور مجھے اٹھا کر لے جاتا تھا۔ ہم یوں ہی بے مقصد گاڑی دوڑاتے پھرتے تھے۔ اس کی سنگت میں نے بھی گاڑی چلانی سیکھ لی تھی۔ 1-2 مرتبہ میں سے گاڑی مانگ کر لے آیا۔ اماں کو بٹھا کر سیر کرائی تو وہ بھی خوش ہو گئیں۔ دفتر کے لوگوں کو معلوم تھا کہ سلیمان سے میری کیسی دوستی ہے۔
لہٰذا سب مجھ سے ڈرنے لگے تھے۔ میری بادشاہت تھی، اب میرے دفتر آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی، جس وقت جی چاہتا چھٹی کر لیتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ فلموں کے شوق کے ساتھ ساتھ اب ایک اور شوق نے بھی ہم دونوں کو اپنی حصار میں لے لیا تھا، اور یہ شوق تھا لڑکیوں کے پیچھے گھومنے کا۔ وہ گاڑی لے آتا اور ہم دونوں کسی گرلز کالج کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے۔ بس اسی شوق نے ہماری دوستی میں دراڑ ڈال دی۔ میں تو لڑکیوں کو صرف دیکھ کر ہی بہل جاتا تھا، لیکن سلیمان کے حصے میں واقعی ایک لڑکی آ گئی۔ اب سلیمان کو میرا وجود کھٹکنے لگا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ اکیلے گھومنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے نظر انداز کرنے لگا۔ میں بھی اس کی مجبوری سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ سلیمان دوستی کا حق اتنا ضرور ادا کر رہا تھا کہ کبھی کبھی مجھے لے کر آخری شو دیکھنے چلا جاتا تھا، لیکن اب اس میں پہلی جیسی گرم جوشی نہیں تھی۔ میرے ساتھ بھی ہوتا تو اس لڑکی کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ میں نے ایک آدھ مرتبہ اس کے ساتھ فلم ہاؤس جانے سے انکار کر دیا تو وہ بھی کھچ گیا۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ اس لڑکی کا اس سے دل بھر گیا۔ غضب یہ بھی ہو گیا کہ وہ ایک روز مجھے بازار میں مل گئی، جانتی تو تھی، مجھے دیکھ کر رک گئی۔ ہم کھڑے کھڑے باتیں کرنے لگے۔ سلیمان اسی طرف سے گزر رہا تھا، اس نے ہمیں دیکھ لیا، یہ اس نے مجھے بعد میں بتایا تھا۔ دوسرے دن میں دفتر گیا تو وہ مجھے اٹھا کر لے گیا۔ میری وضاحت کے باوجود وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ اتفاقیہ مجھ سے مل گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس سے ملتا رہتا ہوں اور میں نے ہی اسے سلیمان کے خلاف بھڑکایا ہے۔ تلخ کلامی اتنی بڑھی کہ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ وہ میرے مالک کا بیٹا تھا، میرا ہاتھ اس پر کیسے اٹھ سکتا تھا؟ خاموشی سے پٹتا رہا۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے میری جان اس سے چھڑائی۔ وہ گاڑی لے کر چلتا بنا اور مجھے رکشا کر کے گھر آنا پڑا۔ میری حالت اس وقت ایسی نہیں تھی کہ دوبارہ دفتر جاتا۔ مجھے اپنی چوٹوں کی تکلیف نہیں تھی، افسوس اس کا تھا کہ سلیمان نے مجھ پر شک کیا۔ پھر بھی دل کو تسلی دے رہا تھا کہ سلیمان کا غصہ اترے گا تو اسے خود افسوس ہوگا کہ اس نے کیا حرکت کی ہے۔ میں خود آگے بڑھ کر اسے منا لوں گا۔ دوسرے دن میں نے جان بوجھ کر چھٹی کی کہ سلیمان کا غصہ اتر جائے۔ اگلے دن میں دفتر گیا اور اس امید پر گیا کہ اب سلیمان سے صلح صفائی ہو جائے گی، لیکن ہوا یہ کہ چوکیدار نے مجھے اندر ہی نہیں گھسنے دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ سلیمان صاحب نے منع کر دیا ہے۔ میں اس کا نوکر نہیں ہوں، مجھے مینیجر صاحب سے ملنے دو۔ وہ اس پر بھی تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اس پر تیار ہوا کہ مینیجر صاحب کو میرے آنے کی اطلاع کر دے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس میں لکھا تھا کہ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ 15 دن کی تنخواہ بھی میری باقی تھی، وہ بھی ماری گئی اور میں ایک مرتبہ پھر بیکار ہو گیا۔ میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا، انہیں دکھانے کے لیے صبح گھر سے نکل جاتا تھا۔ یہ بہانہ کب تک چلتا؟ مجھے اماں کو بتانا پڑا، لیکن صرف یہ بتایا کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے۔ یہ تسلی بھی دے دی کہ بہت جلد دوسری نوکری مل جائے گی۔ میرے پڑوس میں ایک لڑکا آفاق رہتا تھا۔ لڑکا کیا، مجھ سے 5-6 سال بڑا تھا۔ میں اگر 24 کا تھا تو وہ 30 کا تو ہوگا۔ کسی جگہ ڈرائیور تھا، اپنے سیٹ کی گاڑی لے کر ٹھاٹھ سے گھوما کرتا تھا۔ میں نے اس سے بھی کہہ رکھا تھا کہ اپنے سیٹ سے کہہ کر میرے لیے کسی نوکری کا بندوبست کرے۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا، یار ایک جگہ نوکری نکلی تو ہے، لیکن تو ٹھہرا میٹرک پاس اور نوکری ہے ڈرائیوری کی۔ ہوتے تو ہیں اس نوکری کے ٹھاٹھ، صاحب کو لے گئے، صاحب کے گھر والوں کو چھوڑ آئے، خالی وقت میں گاڑی گھر بھی لے آئے جیسے کہ میں لے آتا ہوں۔ لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ تو پڑھا لکھا بندہ ہے، یہ نوکری تیرے لائق نہیں ہے۔ یار بیکار پھرنے سے اچھا ہے کہ میں کوئی کام ہی کر لوں۔ وہ تو خوش ہو جائیں گے کہ پڑھا لکھا ڈرائیور مل گیا، تو بات کر لے میرے لیے۔ ایک بات اور بھی تو ہے، تجھے ڈرائیونگ آتی کہاں ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ کسی دن لے آ گاڑی، دکھاتا ہوں تجھے چلا کر۔ لائسنس ہے تیرے پاس؟ وہ تو نہیں ہے۔ نوکری ایسے ہی مل جائے گی؟ سب سے پہلے تو وہ لائسنس دیکھیں گے تیرا۔ قصہ مختصر یہ کہ آفاق مجھے اپنے ساتھ لے گیا، میں نے ٹیسٹ دیا اور مجھے لائسنس مل گیا، اور یوں مجھے شازیہ کے گھر ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔
مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں کہ میں نے شازیہ کو پہلے دن ہی پسند کر لیا تھا۔ میں لڑکیوں کے معاملے میں نتیتا نہیں ہوں۔ شازیہ سے مجھے واقعی پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس گھر میں زندگی بھر نوکری کرتا رہوں گا تاکہ شازیہ مجھے دیکھنے کو ملتی رہے۔ شازیہ کے والد کوئی زیادہ رئیس آدمی نہیں تھے، ایک چھوٹی سی گارمنٹ فیکٹری کے مالک تھے، لیکن میرے لیے تو وہ سیٹ ہی تھے۔ ان کی کوٹھی نہایت شاندار تھی، دو گاڑیاں تھیں۔ مجھے نوکری دیتے وقت ان کا صرف ایک ہی اعتراض تھا کہ میری عمر زیادہ نہیں۔ نوجوان ڈرائیور رکھتے ہوئے لوگ ہچکچاتے تو ہیں، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ شازیہ کو کالج میں ہی چھوڑ کر آیا کروں گا۔ آفاق نے میری نیک چلنے کی ضمانت لی۔ میں نے بھی قسمیں کھا کر اپنی شرافت کا یقین دلایا۔ میں اماں کو بھی ان کے پاس لے کر گیا۔ انہوں نے شازیہ کی والدہ کو شیشے میں اتارا اور یوں مجھے نوکری مل گئی۔ میں نے شازیہ کی محبت میں ایسی دل جمی سے کام کیا کہ سیٹھ صاحب کا دل جیت لیا۔ شازیہ بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ ایسے ڈرائیور سے کون خوش نہیں ہوگا جس نے 6 مہینے میں ایک بھی چھٹی نہ کی ہو۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد بھی گھنٹوں ان کے گھر پر گزار دیتا کہ شاید شازیہ کو کہیں جانا ہو، غربت کے کچھ لمحات اور میسر آ جائیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں دل کی بات زبان پر لے آیا۔ اس کی پاداش میں مجھے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ گئے اور میں یہ کہہ کر اس سے جدا ہو گیا کہ جب تک میں اپنی غربت دور نہیں کر لوں گا اس کے سامنے نہیں آؤں گا۔ جگہ جگہ ٹھوکریں کھانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ غربت دور کرنا تو درکنار، غربت سنبھالنے کی بھی مجھ میں سکت نہیں۔ امید ہزاروں کی بھی نہیں تھی اور جمع کرنے تھے لاکھوں۔ اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ شازیہ کو حاصل کرنے کی جلدی میں اسے دیکھتے رہنے سے بھی گیا۔ مجھے چاہیے تھا کہ پہلے اس کے دل میں جگہ بناتا، جو بات میں نے کہی اسے نہ کہتا۔ میں یہ بھی کوشش کرتا تھا کہ اسے بھول جاؤں، لیکن شاید یہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اسے جتنا بھلاتا تھا وہ اتنی ہی یاد آتی تھی۔ جب انسان جائز طریقے سے نہیں کما سکتا تو ناجائز کا خیال آتا ہے۔ یہی میرے ساتھ ہوا۔ میں نے ایک کھلونا پستول خرید لیا۔ اب سنسان راستے میری نوکری تھے۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اب جو نوکری ملی ہے وہاں رات کو جانا پڑے گا۔ اماں مجھے نصیحت کرنے لگی تھیں کہ بیٹا، محنتی میں عظمت ہے، دن میں ہو یا رات میں۔ مجھے پہلے ہی رات بڑی محنت کرنی پڑی تھی۔ سردی میں ٹھٹرتے ہوئے ایک سنسان جگہ کسی شکار کے آنے کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ پھر ایک آدمی آتا دکھائی دیا تھا۔ میں اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ اتنا ڈرپوک ثابت ہوا تھا کہ میری ایک ہی دھمکی میں اس نے اپنا پرس اور گھڑی میرے حوالے کر دی تھی۔ اس کے پرس سے 2000 نکلے تھے۔ 1 مہینے کی تنخواہ چند گھنٹوں میں مل گئی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں ان وارداتوں میں مشغول ہو گیا۔ اس کام میں خطرہ تھا لیکن کمائی بھی تھی۔ میں اس کام میں لگا رہا، لیکن 6 مہینے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ قطرہ قطرہ کر کے برسوں میں بھی خزانہ جمع نہیں کر سکتا۔ گھر کا خرچ بھی ان پیسوں ہی سے چل رہا تھا۔ 6 مہینے بعد چند ہزار کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ یہ وارداتیں ایک ہی علاقے میں کھڑے ہو کر کرتا رہا تھا، لہٰذا پولیس حرکت میں آئی اور بڑی آسانی سے مجھے دبوچ لیا گیا۔ مجھے 6 مہینے کی سزا ہو گئی۔ اماں مجھ سے جیل میں ملنے آئیں تو ان کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے انہیں یقین تو دلا دیا تھا کہ مجھے غلط پکڑا گیا ہے، لیکن میں خود تو جانتا تھا کہ میں مجرم ہوں۔ میں نے اماں کی حالت دیکھ کر اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جیل مجرموں کی نرسری ہے۔ قیدی اپنے اپنے تجربے ایک دوسرے کے حوالے کرتے ہیں۔ دوستیاں ہوتی ہیں۔ جب یہ دوست جیل سے نکلتے ہیں تو جرم کی کئی داستانیں پھر جنم لیتی ہیں۔ جیل پہنچتے ہی میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی، اس کا نام کچھ بھی ہو، جیل میں سب لوگ اسے طوفان کہتے تھے۔ طوفان نے مجھ سے پوچھا تھا، ابے کس جرم میں اندر آیا ہے؟ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آئی تھی کہ میں لوگوں کو لوٹتا رہا ہوں۔ میں نے سر جھکا کر شرمندگی کے انداز میں کہا تھا، ایک لڑکے سے جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے اس کے چاقو مار دیا، بچ گیا سالہ۔ ابے تو بڑے کام کا ہے، تو نر کا بچہ ہے، خوب ہاتھ پاؤں نکالے گا۔ اس نے میرے شانے تھپ تھپائے اور پھر وہ مجھ پر مہربان رہنے لگا۔
میری ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں اس سے یہ پوچھتا کہ تم کس جرم میں اندر آئے ہو۔ دوسرے قیدیوں سے معلوم ہوا کہ نہایت خطرناک آدمی ہے، کئی قتل کر چکا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ہمیشہ صاف بچ جاتا ہے۔ اس مرتبہ بینک ڈکیتی میں پکڑا گیا ہے، لیکن ابھی مقدمہ چل رہا ہے، دیکھ لینا صاف بچ کر نکل جائے گا۔ اور بھی کچھ قانونی باتیں ان قیدیوں نے کی تھیں جنہیں سمجھنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میں اس سے ڈرنے لگا تھا، اس لیے ہر وقت اس کی خوشامد میں لگا رہتا تھا۔ اس کو بھی مجھ پر رحم سا آنے لگا تھا، مجھے ملامت کرتا رہتا تھا کہ میرا اتنا بڑا دل ہے کہ کسی کے چاقو مار سکتا ہوں، اور پھر بھی جیل کے جیب کترے قیدیوں سے ڈرتا رہتا ہوں۔ اسے میری ماں پر بھی رحم آتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، ابھی جیل آنا تھا تو اپنی ماں کو اتنا تو کما کر دے آتا کہ وہ آرام سے بیٹھ کر کھاتی۔ میں کہا کرتا تھا، طوفان بھائی، غریب لوگ صبح کماتے ہیں، شام تک خرچ کر دیتے ہیں، کہاں سے دے آتا؟ نہ جانے میری ماں کہاں سے کھا رہی ہوگی۔ اور میں رونے لگتا تھا۔ وہ جھنجھلا کر کہتا تھا، ابھی تم لوگ غریب اس لیے ہو کہ رونے بیٹھ جاتے ہو۔ طوفان کے بڑے لمبے ہاتھ تھے۔ میرے آنے کے 2 مہینے بعد ہی اس کا مقدمہ خارج ہو گیا تھا اور اسے جیل سے رہائی مل رہی تھی۔ اس نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہا تھا، اگر کبھی غربت سے تنگ آ جاؤ تو میرے پاس چلے آنا، ایسی ترکیب بتاؤں گا کہ دولت میں کھیلو گے۔ اس پرچے پر میرا ایڈریس لکھا ہوا ہے، بلا کھٹکے آ جانا۔ اس کے چلے جانے سے میں بہت اداس ہو گیا تھا۔ طوفان کی وجہ سے دوسرے قیدی میری عزت کرنے لگے تھے، اس لیے شب و روز آسانی سے کٹ گئے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ میں جیل سے باہر نکلا۔ گھر پہنچا تو اماں سے گلے لگ کر خوب رویا۔ اماں کو یقین تھا کہ میں بے قصور ہوں۔ وہ ان لوگوں کو بددعائیں دے رہی تھیں جنہوں نے مجھے پھنسوایا تھا۔ آنسو خشک ہوئے تو یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ اب گھر کا چولہا کیسے جلے گا۔ میں نے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر جو پیسے اماں کے پاس جمع کرائے تھے وہ کب کے خرچ ہو چکے تھے۔ مجھے بھی جیل میں رہ کر نصیحت ہو گئی تھی۔ تہیہ کر لیا تھا کہ اب خطرے والا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اور شازیہ، جب یہ خیال آتا تھا تو ہمت ٹوٹ جاتی تھی۔ نوکری کر کے تو اتنی دولت جمع نہیں کر سکتا تھا کہ شازیہ کو حاصل کر لوں۔ اسے دیکھے بہت دن ہو گئے تھے۔ میں اس کے کالج کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی گاڑی کالج کے گیٹ سے نکل رہی تھی۔ اس نے کوئی نیا ڈرائیور رکھ لیا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی قسم نہیں توڑی، اس کے سامنے نہیں آیا، بس دور ہی سے ایک جھلک دیکھ لی۔ یہ دیکھنا ہی غضب ہو گیا۔ میری ساری ایمانداری پانی میں بہہ گئی۔ کچھ بھی ہو جائے، میں دولت ضرور جمع کروں گا اور شازیہ کو حاصل کر کے رہوں گا۔ مجھے اتنا ہوش بھی نہیں رہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ہوش آیا تو میں طوفان کے دیے ہوئے ایڈریس پر کھڑا تھا۔ یہ ایک شاندار بنگلہ تھا۔ دروازے پر چوکیدار بھی کھڑا ہوا تھا، کئی گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ طوفان یہاں رہتا ہوگا، یہ ماننے والی بات ہی نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے چوکیدار سے پوچھ ہی لیا، طوفان صاحب یہیں رہتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں جو بھی ہوں، میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ ایڈریس تو انہوں نے یہی دیا تھا۔ کس نے ایڈریس دیا تھا؟ طوفان صاحب نے۔ آپ اپنا نام بتاؤ، ان سے پوچھ کر بتانا پڑے گا کہ آپ کو اندر بھیجنا بھی ہے یا نہیں۔ میرا نام کامران ہے، ان سے کہنا جیل والا کامران۔ چوکیدار اندر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کا لہجہ ہی بدل چکا تھا۔ وہ مجھے لے کر اندر چلا گیا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ طوفان اس کمرے میں ہے۔ یہ بنگلہ دراصل ایک عالیشان جوا خانہ تھا۔ یہ طوفان کی ملکیت نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی نگہداشت کے لیے یہاں ملازم تھا۔ طوفان سے ملاقات کے بعد جب مجھے ان لوگوں کے نام معلوم ہوئے جن کے اس جوئے خانے کے پیچھے ہاتھ تھے تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ کیسے کیسے باعزت لوگوں کے نام اس فہرست میں شامل تھے۔ مجھے اپنی غربت پر ترس آنے لگا تھا۔ ہم غریب لوگ عزت کے لیے فاقے کاٹتے ہیں اور یہ لوگ سب کچھ کر کے بھی باعزت ہیں۔ مجھے توقع نہیں تھی، لیکن طوفان مجھ سے بڑے اتفاق سے ملا۔ وہ جانتا تھا کہ میں یہاں جوا کھیلنے تو آ نہیں سکتا، کوئی کام ہی ہوگا جو مجھے کھینچ لایا ہوگا۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے مجھ سے پوچھ لیا، تو بتا کیسے آنا ہوا؟ طوفان بھائی، میں دولت کمانا چاہتا ہوں۔ ارے واہ میرے مٹی کے شیر، یہ کی نا تو نے مرتوں والی بات۔ بول کتنی دولت چاہیے تجھے؟ دولت جتنی بھی ہو وہ کم ہوتی ہے۔
میرے ساتھ مل کر کام کرے گا؟ تم جو کہو گے کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے دولت چاہیے اور جلدی چاہیے۔ تو پھر آجا کل سے۔ اس جوئے خانے میں نوکری دلواؤ گے؟ ابے یہاں سے کیا ملنا ہے؟ یہ تو میرا سائیڈ بزنس ہے، میں تجھے اصل بزنس میں لگاؤں گا۔ جیداری دکھائی تو فارے نیارے ہو جائیں گے۔ مجھے یوں لگا جیسے شازیہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی ہے، پھر اس نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے، تم نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ طوفان نے مجھے چھوٹی چھوٹی وارداتوں پر لگا دیا تاکہ میرا ڈر نکل جائے۔ ایسی وارداتیں میں پہلے بھی کرتا رہا تھا، اس لیے میری کارکردگی طوفان کے لیے باعث حیرت تھی۔ گھروں میں چوریاں کرنے اور اکیلے دکیلے راہگیروں کو لوٹتے ہوئے مجھے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں میں نے اچھا خاصا مال کما لیا تھا، لیکن یہ اب بھی میرے اندازے سے کم تھا۔ میں تو 1-2 کروڑ کا مالک ہونے کے بعد ہی شازیہ کے پاس جانے کا سوچ سکتا تھا، وہ بھی یہ ثابت کرنے کے بعد کہ یہ دولت میں نے جائز طریقے سے حاصل کی ہے۔ اس کے لیے میں نے یہ اچھی طرح سے منصوبہ سازی کر لی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک بڑی رقم ملنے کے بعد میں اپنا کاروبار شروع کر دوں گا، یہ کام چھوڑ دوں گا اور ایک بزنس مین کی حیثیت سے شازیہ کے سامنے جاؤں گا۔ میں بار بار طوفان کی توجہ اس طرف دلا رہا تھا کہ وہ کوئی لمبا خط مارے۔ ان چھوٹی چھوٹی وارداتوں سے کیا بنے گا؟ طوفان نہ جانے کس دن کے انتظار میں تھا، میری تیاریاں سن کر مسکراتا رہتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے جیسے تیاری مکمل کر لی، جانے جگر تیار ہو جا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ طوفان بھائی میں تو کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ طوفان بھائی میں تو کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ ابے ان کاموں میں بڑا چوکس رہنا پڑتا ہے، ایک کچا ساتھی سب کو مروا دیتا ہے، اسی لیے میں نے تجھے ٹریننگ پر لگایا ہوا تھا، اصل کام تو اب کرنے والے ہیں۔ مجھے تجھ جیسے ساتھی کی ضرورت تھی، تو مل گیا۔ طوفان نے بینک ڈکیتی کا منصوبہ بنایا تھا، اس نے تمام معلومات حاصل کر لی تھیں، 2 کروڑ کی رقم ہاتھ آنے والی تھی، اس کے ساتھ مزید 3 ساتھی اور بھی تھے۔ طوفان بھائی یہ رقم تمام لوگوں میں تقسیم ہوگی تو کیا ہاتھ آئے گا؟ یہ واردات صرف آپ اور میں مل کر کریں تو فائدہ بھی ہے۔ ابھی اس لائن میں تو نیا آیا ہے، میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو 4 مددگار ہیں منہ دیکھتے رہ جائیں گے، دولت تو میرے اور تیرے ہی حصے میں آئے گی، بس تو مجھ پر چھوڑ دے۔ طوفان بھائی اگر انہیں حصہ نہیں ملا تو یہ ہماری مخبری کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا اپنی زبان بند رکھ ورنہ چلتا پھرتا نظر آ، مچھلی کو تیرنا سکھا رہا ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ اس لہجے میں مجھ سے بات کی تھی، مجھے چپ ہونا پڑا، بلکہ میں خوفزدہ ہو گیا کہ اس کا راز مجھ پر کھل گیا ہے، کہیں وہ مجھے مروا ہی نہ دے۔ وہ کوئی غیر ملکی بینک تھا۔ میں اور طوفان ایک دن پہلے بینک کو اندر سے دیکھنے کے لیے بینک میں گئے، مینیجر سے ملے اور اکاؤنٹ کھلوانے کے بارے میں معلومات لیں، لیکن مقصد یہ تھا کہ بینک کا جائزہ لے لیں، گارڈ کہاں بیٹھتا ہے، کیش کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ طوفان کی یادداشت کا میں قائل ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ایک نقشہ تیار کیا، جو کچھ ہم بینک میں دیکھ کر آئے تھے یہ نقشہ اس کی نقل تھا۔ طوفان نے اپنے 3 ساتھیوں کو بھی بلا لیا تھا، اس نقشے کی مدد سے انہوں نے پوری پلاننگ کر لی، داخل ہونے کے بعد کس کو کس طرف جانا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کون سے کاؤنٹر پر کس کی ڈیوٹی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ بینک کے سامنے پہنچ کر ہم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا۔ میں، طوفان اور اس کے 2 ساتھی بینک کے اندر گئے، اس کا ایک ساتھی گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی میں بیٹھا رہا۔ اندر پہنچتے ہی طوفان کے دونوں ساتھیوں نے گارڈز کو قابو کیا۔ میں نے بینک میں موجود لوگوں کو زمین پر لیٹ جانے کو کہا، یہ لوگ پیسے نکلوانے یا جمع کرانے بینک میں آئے ہوئے تھے۔ طوفان نے کیشیئر کو حکم دیا، نوٹ اس تھیلے میں ڈالو۔ کیشیئر نے نوٹ تھیلے میں بھر دیے۔ جو لوگ زمین پر لیٹ گئے تھے ان سے بھی نقدی نکلوا لی۔ اس کام میں بمشکل 10 منٹ لگے ہوں گے۔ تمام کام بخیر و خوبی ہو گیا تھا کہ بینک کے عملے میں سے ایک نے نادانی کر دی، اس نے بینک سے بھاگنے کی کوشش کی، طوفان کی چلائی ہوئی گولی نے اسے ڈھیر کر دیا۔ میں اور طوفان کے 2 ساتھی یہ سمجھے کہ ہمیں یہی کرنا ہے اور گولیاں برساتے ہوئے نکلنا ہے۔ ہم نے بھی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور فائرنگ کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ گاڑی سٹارٹ تھی، بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ میں سخت گھبرایا ہوا تھا،
ذرا ہوش آیا تو مجھے خیال آیا کہ ہمارے 2 ساتھی جو ساتھ آئے تھے گاڑی میں نہیں بیٹھ سکے ہیں، وہ شاید وہیں رہ گئے۔ طوفان بھائی، ممدو اور شریف وہیں رہ گئے ہیں، گاڑی میں نہیں بیٹھ سکے۔ خاموشی سے پیچھے دیکھتے رہو، کوئی ہمارا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ طوفان بھائی، اگر وہ پکڑے گئے تو ہم بھی پھنس جائیں گے۔ میں نے تم سے کہا ہے چپ کر کے بیٹھے رہو، ورنہ مجھے چپ کرانا بھی آتا ہے۔ اس کی کڑراہٹ ایسی تھی کہ میں چپ ہو گیا، لیکن سوچتا ضرور رہا کہ عجیب آدمی ہے، اسے کچھ پرواہ ہی نہیں۔ طوفان کا ساتھی کوئی ماہر ڈرائیور تھا، بھگاتا ہوا ٹھکانے تک پہنچ گیا۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ بدلو اور اسے فوراً صاحب کے گھر پہنچا دو، جلدی کرو، گاڑی یہاں کھڑی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ مجھے اسی بنگلے کے ایک تہخانے میں لے گیا۔ یہاں پہنچ کر مجھے پھر اپنے 2 ساتھیوں کا خیال آیا، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اتنی دیر میں تہخانے میں رکھا فون بج اٹھا۔ طوفان نے فون اٹھایا اور کچھ دیر بعد اچھا کہہ کر فون رکھ دیا۔ یار گڑبڑ ہو گئی۔ کیا ہوا طوفان بھائی؟ ہماری فائرنگ سے 5 آدمی مارے گئے ہیں، ان میں مبدو اور شریف بھی ہیں۔ سچ ہے، گولی کسی کو نہیں دیکھتی، سارے سامنے آ گئے اور مارے گئے۔ پولیس حرکت میں آ گئی ہے۔ ان ہلاکتوں کے بعد معاملہ سنگین ہو گیا ہے، ہمیں جلدی نکلنا ہوگا۔ کہاں جائیں گے؟ بعد میں سوچیں گے، پہلے رقم تو گن لیں، اس نے اطمینان سے کہا۔ طوفان بھائی، کوئی خطرہ تو نہیں؟ 2 دن تک کوئی خطرہ نہیں، تم فکر مت کرو، پولیس یہاں نہیں پہنچے گی۔ یہ بتاؤ، تمہارا پاسپورٹ بنا ہوا ہے؟ پاسپورٹ تو ہے، مگر گھر پر ہے، جا کر لے آؤ۔ طوفان بھائی، ابے بکری، ڈرتا کیوں ہے؟ بات ہو گئی ہے، 2 دن تک پولیس ادھر ادھر چھاپے مار کر وقت ضائع کرتی رہے گی، پھر وہ آدمی پکڑا جائے گا جو ہماری گاڑی چلا کر لایا تھا۔ اس کی مدد سے پولیس یہاں آئے گی، مگر ہم جا چکے ہوں گے۔ اخباروں میں خبر لگ جائے گی کہ بینک ڈکیتی کے ملزمان بیرون ملک فرار، اور ہمارا ساتھی، اسے سزا ہو جائے گی، ہم اس کا حصہ دینے سے بچ جائیں گے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ ممدو اور شریف کو بھی جان بوجھ کر طوفان نے راستے سے ہٹایا ہے تاکہ انہیں حصہ نہ دینا پڑے۔ میں خاموشی سے نکلا اور اپنے گھر آ گیا۔ اماں کو میں نے کچھ نہیں بتایا، پاسپورٹ اٹھایا اور طوفان کے پاس چلا آیا۔ اتنی دیر میں وہ رقم گن چکا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق 2.25 کروڑ روپے کی رقم ہاتھ آئی تھی۔ طوفان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 2.5 کروڑ کی رقم آسٹریلیا کے ایک بینک میں محفوظ ہے، جو ایسی ہی کسی بینک ڈکیتی میں اس کے ہاتھ لگی تھی۔ دوسرا دن ہوا تو میں نے ایک عجیب منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ میں نے چیزیں بکتی ہوئی دیکھی تھیں، لیکن نوٹوں کے بدلے نوٹ بکتے ہیں، یہ بالکل نئی بات تھی۔ یہ بھی نئی بات تھی اور یہ بھی حیران کن بات تھی کہ ان نوٹوں کا خریدار میرے ملک کی نہایت نامور ہستی تھی۔ وہ شخص خود چل کر آیا تھا۔ یہ 2 کروڑ 25 لاکھ کی رقم ہے۔ طوفان نے تھیلا اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں اس کے 1.5 کروڑ دے سکتا ہوں۔ یہ تو بہت کم ہے، 10 لاکھ اور لے لینا۔ سودا ہو گیا۔ میرے جانے کا انتظام کیا ہوا؟ آج شام تک ویزا اور ٹکٹوں کا انتظام ہو جائے گا، اس شخص نے کہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہا، تم کام کے آدمی ہو، باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن سیاسی معاملات خراب ہیں، اپوزیشن پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے تمہارا باہر جانا ہی ٹھیک ہے۔ یہ کیسا سودا ہے طوفان بھائی؟ کیا یہ نوٹ جعلی تھے جو سستے بیچ دیے؟ یہ رقم ہم باہر نہیں لے جا سکتے تھے، ان صاحب کے ہاتھوں فروخت کر دی۔ جتنے میں بیچی ہے اتنی رقم ہمیں آسٹریلیا پہنچ کر ان کے بینک سے مل جائے گی، ہے نا عقل مندی کا سودا؟ ہم کل اس ملک سے روانہ ہو جائیں گے۔ طوفان بھائی، تم چلے جاؤ، میں بیرون ملک جانا نہیں چاہتا۔ مجھے شازیہ کا خیال آ گیا تھا۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ تھا جو مجھے شازیہ سے اتنی دور لے جا رہی تھی؟ جانے جگر، تو میرے جرم کی واحد گواہی ہے، میں تجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے پہلے تو یہ نہیں بتایا تھا کہ بیرون ملک جانا پڑے گا۔ ارے مجھے خود نہیں معلوم تھا تو تجھے کیا بتاتا؟ وہ تو حالات ایسے ہو گئے، جو لوگ میرے پیچھے ہیں وہی مشورہ دے رہے ہیں، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا یہاں کوئی ہے جسے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا۔ جرم کی دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اور پھر ہم ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔
کچھ دنوں میں معاملہ ٹھنڈا پڑتے ہی واپس آ جائیں گے۔ اماں کو کس پر چھوڑ کر جاؤں؟ ان کو پیسے بھیجتے رہنا، 2-4 مہینے میں واپس آ ہی جاؤ گے۔ الیکشن ہونے والے ہیں، میرے پشت پناہ اقتدار میں آ جائیں گے، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میری ان باتوں سے وہ چوکنا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اماں سے ملنے بھی نہیں دیا۔ اسے یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ میں غائب ہو جاؤں گا، حالانکہ اپنا حصہ لیے بغیر میں کہاں جا سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ اسی دن شام کو ویزا لگ کر آ گیا اور ٹکٹ بھی ہاتھ میں آ گئے۔ موقع ہی نہ مل سکا کہ میں اماں سے ملتا۔ میں بھی اتنا ڈر گیا تھا کہ باہر نہ نکلنے ہی میں عافیت جانی۔ دوسرے دن وہ وقت بھی آ گیا جب میں جہاز کی کھڑکی سے آخری مرتبہ اپنے وطن کو دیکھ رہا تھا۔ آسٹریلیا میں میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس جا کر ٹھہریں گے۔ اب اتنی دولت بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم کوئی بزنس کر لیں گے۔ یہ وہ کلمات تھے جو اس نے جہاز اڑنے کے بعد کہے تھے۔ آسٹریلیا پہنچنے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ ہماری شناخت ہو گئی ہے، پاکستان میں ہماری تلاش کی جا رہی ہے، اب جانا ٹھیک نہیں ہوگا، کچھ کیے بغیر یہاں رہا بھی نہیں جا سکتا۔ طوفان بھائی، یہ تو آپ نے بری خبر سنائی۔ ہمیں لوگ ہمیشہ یاد نہیں رکھیں گے، جلدی بھول بھال جائیں گے، پھر ہم جو بزنس یہاں کریں گے وہ پاکستان کی طرف شفٹ کر دیں گے۔ میں مطمئن ہو گیا، اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ خطرہ مول لے بھی لیتا تو واپس کیسے آتا؟ میرا پاسپورٹ طوفان کے پاس تھا، پھر وہ اتنا خطرناک آدمی تھا کہ مجھے یہاں بھی مروا سکتا تھا۔ وہ اپنے ذرائع کام میں لایا اور مستقل قیام کا بندوبست کر لیا۔ میرے حصے کی رقم بھی اس نے بزنس میں لگا دی۔ اب میرے پاؤں میں مزید زنجیریں پڑ گئیں۔ شازیہ کے لیے میں نے اتنے پاپڑ بیلے تھے اور اب وہی اتنی دور ہو گئی تھی کہ دیکھنے کو بھی ترس گیا تھا۔ اس کی یاد آنسو بن کر آنکھوں میں آتی رہتی تھی، لیکن وہ صرف میری پسند تھی۔ میں نے اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا کہ اسے بھلانا مشکل ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ اس کی صورت آنکھوں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ بہت سی یادوں کی طرح شازیہ کی یادوں کو بھی میں نے غم زمانہ کے حوالے کر دیا۔ میں شازیہ سے اتنی وفاداری تو نبھا ہی سکتا تھا کہ وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں، لیکن میں اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکا۔ ایک کاروباری ضرورت کے تحت مجھے وہاں کی ایک مقامی عورت سے شادی کرنی پڑ گئی۔ اس بیوی سے ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میں اتنا ہی کر سکتا تھا کہ اس کا نام میں نے شازیہ رکھ دیا۔ میری محبت کو کسی حوالے سے تو زندہ رہنا تھا۔ طوفان بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد اب میں تمام بزنس کا اکیلا مالک تھا۔ میں اس روز آئینے کے سامنے کھڑا اپنا جائزہ لے رہا تھا۔ میرا چھریرا بدن فربی کی طرف مائل تھا، چہرے پر فرنچ کٹ داڑھی تھی، سر کے آدھے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے تھے۔ اتنا بدل گیا تھا کہ جس نے مجھے پہلے کبھی دیکھا تھا اب مجھے شناخت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں خود سے سوال کرنے لگا، اگر میں پاکستان چلا جاؤں تو مجھے کون شناخت کرے گا؟ یہ خیال آتے ہی بہت سے چہرے سامنے آ گئے تھے۔ ماں کی یاد آئی تھی، جن سے میں نے احتیاطاً کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ میں اپنی بے بسی اور بے کسی پر رو پڑا تھا۔ شازیہ سے اب میرا کوئی تعلق نہیں رہا تھا، لیکن اسے دیکھنے کا اشتیاق دل میں جاگ اٹھا تھا۔ اب میں اس کے سامنے بھی جا سکتا تھا، کیونکہ میری قسم پوری ہو گئی تھی۔ میرے پاس اب اتنی دولت تھی جس کا شازیہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ سب خیال اس لیے سر اٹھا رہے تھے کہ طوفان درمیان سے ہٹ گیا تھا، اس کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اب مجھے روک نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی آسٹریلین بیوی سے ذکر کیا، وہ بھی خوش ہو گئی کہ وہ اپنے شوہر کا وطن دیکھے گی، میرے رشتہ داروں سے ملے گی، اچھی خاصی تفریح ہو جائے گی۔ ان 10 برسوں میں دنیا کتنی بدل چکی ہوگی، یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں بیوی اور بچی کے ساتھ پاکستان آ گیا۔ ڈیڈی، کیا میں دادی سے ملوں گی؟ جہاز نے رن وے کو چھو لیا تو میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا۔ شاید۔ میری آواز گلے میں رہ گئی تھی، کیونکہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ ایئرپورٹ کے باہر میری جوانی کا شہر میرا منتظر تھا۔ میں نے ٹیکسی پکڑی اور ایک ہوٹل پہنچ گیا۔ اب میں شازیہ کا غریب ڈرائیور نہیں تھا، بلکہ ایک مالدار تاجر تھا۔ اس رات میں بیوی کو دکھانے کے لیے سو گیا تھا، ورنہ حقیقت میں جاگتا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی
میں نے کار منگوائی اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بیوی اور بچی کو بھی میں نے ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں نے احتیاطاً سن گلاسز لگا لیے تھے کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ محلے میں پہنچ کر مجھے خوشی ہوئی۔ بہت سے لوگ ایسے ملے جنہیں میں پہچان رہا تھا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی مجھے نہیں پہچانا۔ میں سب سے پہلے اپنے گھر پہنچا، لیکن وہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ آفاق برابر ہی میں تو رہتا تھا۔ یہ وہی آفاق تھا جس نے مجھے شازیہ کے گھر ملازمت دلوائی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آفاق دوپہر کے بعد اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے، وہ یقیناً گھر پر ہوگا۔ میں نے آفاق کے دروازے پر دستک دی۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی جب وہ اجنبیوں کی طرح مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہیے، کس سے ملنا ہے؟ آفاق سے۔ میں ہی آفاق ہوں، اس نے شک بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابے تو نے بھی مجھے نہیں پہچانا؟ میرے یہ کہتے ہی اس نے مجھے پہچان لیا اور آگے بڑھ کر گلے سے لگ گیا۔ کہاں غائب ہو گیا تھا تو؟ بس یار، تقدیر کا چکر تھا۔ دولت کمانے کے لیے بڑی دور چلا گیا تھا، اب آ گیا ہوں۔ اب کیا لینے آیا ہے؟ تو نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں مار دیا۔ اماں؟ میرا مطلب ہے کہ اماں؟ ہاں، وہ اس دنیا میں نہیں رہیں۔ کچھ دن تیرا انتظار کرتی رہیں، پھر وہ وہاں گئیں جہاں تو ڈرائیور تھا، وہاں سے بھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ کچھ دن میں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا رہا، پھر اللہ بھلا کرے شازیہ بیوی کا ایک دن وہ آئیں اور اماں کو ساتھ لے کر چلی گئیں۔ پچھلے سال معلوم ہوا کہ اماں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ کوئی ایسے بھی جاتا ہے کہ ماں کو ایک خط تک نہ لکھے؟ میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ ناخلف اولاد اور کس طرح کھڑی ہوتی ہے۔ آفاق، اب مجھے اجازت دو، میں شازیہ کے گھر جاؤں گا، وہ میری محسنہ ہے، مجھے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ اس کا آفس قریب ہی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ اب تو وہ ایڈوکیٹ ہو گئی ہے، اپنا آفس ہے، بڑے پائی کی وکیل ہے، ایسے ویسے مقدموں پر تو ہاتھ بھی نہیں ڈالتی۔ آفاق نے اس کے آفس کا پتہ مجھے سمجھا دیا۔ میں نے بھی سوچا سیٹھ صاحب سے پھر کبھی مل لوں گا، یہاں تک آ گیا ہوں تو شازیہ سے تو مل لوں۔ اب تو اس نے شادی بھی کر لی ہوگی۔ دیکھوں تو صحیح اب کیسی ہو گئی ہے، مجھے پہچانتی بھی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں پہچانی تو ایک کہے کے دوران اسے بتاؤں گا کہ میں کامران ہوں، غریب ڈرائیور نہیں، مالدار تاجر جس کا بزنس بیرون ملک ہے۔ میں بڑے فخر سے کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو۔ اگر اس کی شادی ہو گئی ہو۔ شادی تو میری بھی ہو چکی ہے، کیا میں اسے پھر بھی یہ یقین دلا سکوں گا کہ میں اسے حاصل کرنے کے لیے دولت کمانے نکلا تھا؟ کیا وہ مجھے بے وفا نہیں کہے گی؟ نہیں، میں نے ارادہ بدل دیا۔ اس پر میری اصلیت ظاہر نہ ہو، یہی اچھا ہے۔ بس میں اسے دیکھوں گا اور چلاؤں گا، دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کر دوں گا کہ اس نے میری ماں کا خیال رکھا۔ مجھے یہ فیصلہ کرتے ہوئے دکھ تو بہت ہوا تھا، لیکن مصلحت کا تقاضا یہی تھا۔ اب میں اکیلا نہیں، غیر ملکی بیوی اور میری بیٹی میرے ساتھ تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے آفس میں قدم رکھا۔ ٹانگیں میرے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھیں، میرا تماشا دیکھنے کے لیے۔ پسینے کی بوندیں میرے پیشانی پر رکی ہوئی تھیں۔ میں نے پسینہ پونچھا اور ہمت کر کے اس کی سیکرٹری کے پاس پہنچ گیا۔ شازیہ ابرار سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ آپ کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ میں ایک کیس لے کر ان کے پاس آیا ہوں، انہیں اپنا وکیل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا نام سر؟ خورشید عالم۔ یہ فرضی نام میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا۔ سیکرٹری نے انٹرکام پر اسے اطلاع دی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد اس نے مجھے بلوا لیا۔ میں اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ ذرا بھی نہیں بدلی تھی، یا پھر میں ماضی کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے شک سا ہوا جیسے اس نے مجھے پہچان لیا ہے، لیکن جب اس نے کہا سر تشریف رکھیں تو مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا۔ میں اس وقت بھی سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھا، نام تو پہلے ہی بدل چکا تھا، وہ مجھے پہچان ہی نہیں سکتی تھی۔ فرمائیے، کیا کیس ہے آپ کا؟ میں نے اسے ایک فرضی کیس دل سے گھڑ کر سنا دیا۔ دل میں یہی تھا کہ کیس مجھے لڑنا کب ہے، مجھے تو کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے لیے بہانہ درکار تھا۔ وہ ایک ماہر وکیل کی طرح ایک ایک نکتے کو غور سے سن رہی تھی۔
ساتھ ساتھ میرے بارے میں معلومات جمع کرنے کی کوشش بھی کرتی جا رہی تھی۔ میں اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں بہت کم عمری میں ملک سے باہر چلا گیا تھا، اب آیا ہوں۔ آپ نے شادی کی ہے؟ اتفاق سے نہیں، شادیاں اتفاق سے ہو جاتی ہیں، نہ ہونے کے لیے تو اتفاق ضروری نہیں ہوتا۔ میں آپ کو کھل کر بتا دوں، میں نے کہا، محبت کی ناکامی نے مجھے شادی نہیں کرنے دی۔ اور اس نے جس سے آپ نے محبت کی تھی، اس کا مجھے معلوم نہیں، آج ہی تو اس سے ملا ہوں۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اس وقت تو آپ مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں؟ وہ بھی آپ ہی کی طرح تھی، میرا مطلب ہے کہ آپ ہی کی طرح ذہین اور خوبصورت۔ خیر چھوڑیے، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ بائی دا وے، آپ ٹھہرے ہوئے کہاں ہیں؟ میں نے ہوٹل کا نام اور کمرے کا نمبر اسے بتا دیا۔ یہ میری غلطی تھی جو بس ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی سیکرٹری سے فیس معلوم کر لوں، اگر مناسب ہو تو ادا کر دوں، وکالت نامہ تیار ہو جائے تو مجھے بلوا لیا جائے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنی آنکھوں میں سمیٹ کر باہر نکل آیا۔ ہوٹل میں پہنچا تو میری بیٹی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس وقت اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ کوئی اور موقع ہوتا تو آنکھیں بند کر کے یادوں میں گم ہو جاتا، لیکن میں اپنی بیٹی سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ واپس آ کر اسے گھمانے لے جاؤں گا۔ میں نے بیوی اور بیٹی کو ساتھ لیا اور گھومنے نکل گیا۔ رات گئی، واپس آیا تو دن بھر کے واقعات کو دہرانے لگا۔ نیند کہیں دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میری بیوی اور معصوم شازیہ بے خبر سو رہی تھیں۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا ہوٹل کی انتظامیہ کے لوگ ہوں گے، شاید کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ باہر پولیس کھڑی ہے۔ آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ میرا جرم کیا ہے؟ یہ عدالت بتائے گی۔ ایک پولیس والا آگے بڑھا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ میری بیوی انہیں دھمکیاں دیتی رہی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ دوسرے دن مجھے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ راز کھل گیا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ راز کھولنے والا کون ہے۔ یہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب شازیہ میری محبوبہ نے میرے خلاف بطور گواہ بولنا شروع کیا۔ یہ عجیب کیس تھا، وکیل بھی وہ تھی، گواہ بھی وہ۔ میری بیوی نے وکیل کر لیا تھا، لیکن گواہی اتنی مضبوط تھی کہ پہلی ہی پیشی میں مجھے اقبال جرم کرنا پڑا۔ یہ شخص کبھی ہمارا ڈرائیور تھا، پھر یہ میری محبت میں گرفتار ہو گیا۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے اس نے دولت مند بننے کا خواب دیکھا اور طوفان نامی شخص کے ساتھ مل کر بینک ڈکیتی کی اور بیرون ملک فرار ہو گیا۔ مجھے معلوم بھی نہ ہوتا کہ اس ڈکیتی کے پیچھے کامران بھی ہے، لیکن اس کی فائرنگ سے جو لوگ قتل ہوئے ان میں میرے والد بھی تھے۔ انہوں نے اسے پہچان لیا تھا۔ انہوں نے مرنے سے پہلے یہ بات مجھے بتا دی تھی اور میں نے اس کے نام FIR درج کرا دی تھی۔ جرم کبھی چھپتا نہیں، لہٰذا 10 سال بعد یہ مجھ سے ملنے آیا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ مجھ پر 2.25 کروڑ کا جرمانہ ہوا، یعنی وہ رقم مجھے واپس کرنی تھی جو بینک سے لوٹی تھی، اور 10 سال قید سنائی گئی۔ میری بیوی میری بیٹی کو لے کر آسٹریلیا واپس چلی گئی۔ میں پہلے سے بھی زیادہ غریب ہو گیا۔